السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ صرف اور صرف نیوز ون پر۔ ہم اپنے اس پروگرام میں خصوصی طور پر شاہ صاحب سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ زندگی کے ان مختلف پہلوؤں کی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، لیکن اس پر کوئی ٹھیک انسان بات کرے اور کوئی ایسا اوپینین لیڈر بات کرے جس کی بات آپ کو سمجھ بھی آئے، وہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی لیے شاہ صاحب سے ہم ہر موضوع پر بات کھل کر کرتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو شوز ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں بہت سارے فیڈ بیکس آتے ہیں، بہت سارے سوالات آتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا شو ہے وہ کچھ ایسے ہی موضوع پر رہے گا کہ ان کو کیا کیا سوالات آتے ہیں۔ اور کیونکہ شاہ صاحب بہت زیادہ ٹریول بھی کرتے ہیں اور ریسنٹلی جو شاہ صاحب کا ایک وزٹ رہا ہے کینیڈا میں، وہاں پر ایوارڈ سیریمنی بھی ہوئی، ایوارڈ بھی ملا انہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے سیشنز میں بہت سے سوالات رہ بھی گئے، اور وہ سوالات آج ہم اس شو میں شامل کریں گے۔ تو شاہ صاحب ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ بہت شکریہ عبیرہ، اور یہ بڑا کمال کا موضوع ہے، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی مختلف ادوار میں جب میں ٹریول کرتا تھا اور کسی چینل کے ساتھ میں منسلک ہوتا تھا تو اسپیشلی اس سارے ٹور کے حوالے سے میں کوئی پروگرام کرتا، تو یہ بڑے عرصے کے بعد ہم کہہ لیجیے اپنے کسی ٹریولاگ کو، اپنے کسی پچھلے دنوں کے سارے ایکسپوجر کو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کینیڈا کا جو میرا ٹور تھا، یہ میرا فرسٹ ٹور تھا جی، میں کینیڈا اس سے پہلے نہیں گیا۔ اچھا۔ اور اس کو پلان کیا تھا کہ انتہائی قابل جرنلسٹ ہیں، 2001 میں وہ لاہور پریس کلب کے صدر تھے، اور ان کو فیمس نام ہے بدر منیر صاحب، میرے بڑے بھائیوں کی طرح، اور ایک انتہائی کمیٹڈ قابل جرنلسٹ ہیں۔ یعنی یہ روٹین ایسے نہیں ہے، ان کا ایک اپنا پروفائل اور سٹرگل ہے، کہ کس طرح سے وہ ساہیوال سے چلے اور سٹرگل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا بڑی ینگ ایج میں اپنا منوایا، ایک صحافتی تنظیم کو لیڈ کرتے ہوئے بھی۔ اچھا، بدر منیر صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ سیلیبریٹیز ہیں ان کو بلاتے رہتے ہیں، ہوسٹ کرتے ہیں ایونٹس کو پلان کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میرا بدر بھائی کے ساتھ کیونکہ ایک پرانا رابطہ ہے، عقیدت کا، محبت کا ایک رشتہ ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، ان سے میں مشورہ لیتا ہوں، پوچھتا ہوں، گائیڈنس لیتا ہوں۔ یہ پلان آج سے 2 سال پہلے بنا جی، یہ پلان 2 سال پرانا تھا اور اب ایگزیکیوٹ اب ہوا۔ اب جب میں گیا تو یہ میرا کچھ 6 ڈیز کا بڑا شارٹ سا ٹور تھا۔ کینیڈا کو 6 دن جائے تو اس سے ہمدردی کی جاتی ہے ہمدردی اس لیے کی جاتی ہے کہ جی کینیڈا کو جائے کوئی 10 دن کے لیے، کوئی 15 دن کے لیے، کوئی مہینے کے لیے جائے، اتنا دور تو جا رہا ہے، یعنی دیکھیں نا، یہاں سے آپ کو جانے کے لیے 1 دن چاہیے۔ اچھا، کتنے گھنٹے کی فلائٹ تھی آپ کی؟ اچھا، میں کنیکٹنگ فلائٹ تھی، کنیکٹنگ فلائٹ تھی، اور میں نے ٹرکش ایئر لائن سے ٹریول کرنا تھا۔ میں پہنچا ہوں جی 2 دنوں میں۔ اچھا، اب سوال کیوں؟ تو یہاں سے جو ہمارے ٹرکش ایئر لائن والے ہیں مہربان، ان سے ہم گلہ کریں گے اس پروگرام کے ذریعے سب سے پہلے، کہ انہوں نے یہاں سے فلائٹ لیٹ اڑائی۔ جب لیٹ اڑائی تو اگلی جو فلائٹ تھی وہ چھوٹ گئی، یعنی کنیکٹنگ فلائٹ تھی استنبول، جب میں پہنچا تو نیکسٹ فلائٹ جو جا رہی تھی ٹورنٹو جا رہی تھی، وہ فلائٹ جا چکی تھی، لہٰذا مجھے اب انتظار کرنا تھا اگلے 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں کے بعد نیکسٹ فلائٹ جانی تھی، اور میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے پنجابی میں کہتے ہیں ٹکریں مارنی شروع کی کہ مجھے ایز پر پروٹوکول روم دیا جائے، ہوٹل سروسز دی جائیں۔ اب وہ اس کا جو پروٹوکولز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹرکش گورنمنٹ نے اور ٹرکش ایئر لائن نے، وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہے کہ انہیں آسانی سے اچیو نہیں کیا جا سکتا۔ لائک اگر ہوٹل، تھوڑا میرا خیال ہے ٹرکش کا تھوڑا لینگویج کا بھی ایشو ہے، کمفرٹیبل نہیں ہے، میں صحیح بتاؤں، مطلب حیران کن بات ہے کہ ان کو ٹورسٹ فرینڈلی ہونا چاہیے اور بڑا کمفرٹیبل ہونا چاہیے، اور بالخصوص جو کسٹمر بن گیا اور لاکھوں روپے کی ٹکٹ لے رہا ہے، ظاہر ہے۔ تو میں نے پھر پرسنلی جی خود اپنی پاکٹ سے $500 کا کمرہ کروایا، رات وہاں گزاری جو کہ ایئرپورٹ کے اندر ہی تھا، اور رات وہاں گزارنے کے بعد اگلے دن جو میری فلائٹ تھی اس سے میں فلائی کر کے میں پہنچ گیا کینیڈا۔ اب آپ ذہن میں رکھیے کہ مجھے 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے 2 دن لگ گئے۔ اب جس دن پہنچا ہوں اس دن پہلا ایونٹ تھا، یعنی میرے پہنچتے ہی 30 منٹس کے بعد وہ ایونٹ سٹارٹ ہونے والا تھا۔ جسٹ میں نے کہہ لیجیے کپڑے بدلے، اپنے ٹائی کوٹ ٹھیک کیا، اور آپ نے اپنی انرجی کو وہیں پر ریوائیو کر کے۔ اب جو پہلا ایونٹ تھا وہ میٹ اینڈ گریٹ تھا، وہاں کے جو سارے کہہ لیجیے ایم پیز تھے اور مختلف ہمارے کونسل جنرل صاحب تھے، سب کے ساتھ میری ملاقات تھی۔ ملاقات میں میرے لیے ایک سرپرائز تھا، اور سرپرائز یہ تھا کہ کینیڈین گورنمنٹ نے، ایم پی صاحب نے اور سب دوستوں نے ایک ایوارڈ مجھے دیا، اور وہ گورنمنٹ کی طرف سے پن تھی، جو چارلز ہے، پرنس چارلز، اس کی پن
مجھے وہ دی گئی, جو کہ اس کتنی بڑی بات, اعزاز کی بات تھی. اور یہ میڈیا کی زینت بھی رہی, اور اس پہ obvious ہے کہ بہت سے لوگوں کی محبتیں سمیٹنے کا موقع ملا, اور بہت سے لوگوں نے مبارکباد دی. آپ کا بھی میسج مجھے مبارکباد کا ملا, مجھے اچھا لگا. تو یہ ایک پہلا دن تھا جی, 2 دن کے پہنچنے کے بعد. اب اگلے کہہ لیجیے دن میں ایک ایونٹ تھا, پھر ایک دن کا گیپ تھا, اور اس کے بعد دوبارہ پھر ایک ایونٹ تھا. تو نیکسٹ ڈے کا جو ایونٹ تھا وہ اس میں بزنس کمیونٹی تھی, اسٹارٹ اپ والے سارے دوست تھے, اور اس میں کچھ پینل ڈسکشنز تھیں, اور اس میں میری بھی انپٹ تھی, اور یہ 400-500 لوگوں کے ساتھ ایک بڑا کمال کا ایونٹ تھا جو نیکسٹ ڈے تھا. اور آپ نے وہاں پہ کچھ سوالات لیے؟ ہو بڑا مزہ آیا جی, بڑا مزہ آیا. سوال پورے نہیں ہو سکے, سارے میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ 2 گھنٹے بھی ناکافی تھے. ایک دن کا پھر میں نے گیپ لیا, بہت اچھا ہے کینیڈا کا, ایک دن کا گیپ لیا, اور اس دن میں چلا گیا نیاگرا فال. تو پہلی بار میں نے وہ نیاگرا فال دیکھی, جو ایک دنیا میں مشہور ہے کہ نیاگرا فال جو ہے وہ کیا کمال کی نیاگرا فال ہے. کیسا ایکسپیرینس تھا ویسے؟ اوہ ایکسٹرا آرڈنری جی. اب ایسے لگ رہا تھا کہ اوپر سے آسمان سے بارش گر رہی ہے, حالانکہ وہ آسمان کی بارش نہیں تھی, وہ پانی جو نیچے گر رہا ہے اڑ کے اوپر جا رہا تھا, اور وہ کہہ لیجیے مسٹ بن کے, اور نمی کے ذرات جو ہیں وہ آپ پہ گرتے ہیں, اور آپ تن بدن آپ کا گیلا ہو جاتا ہے. لیکن ہم سوالات پوچھنے سے پہلے نا میں چاہوں گی کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ پہلی بار کینیڈا گئے ہیں, بہت سارے لوگ ابھی کینیڈا نہیں گئے ہوں گے, کوئی ایسی 3-4 اسپیسیفک اسپاٹس جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو, تو وہ بتائیں. اچھا دیکھیں, میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا, میں ایک جو گریٹ ٹورنٹو ہے اس سے ہی باہر نہیں جا سکا, تو اسی کی مختلف جگہوں پہ میں کیا جی, میں اسی کو ہی بتا سکتا ہوں. تو ایک دن ادھر نیاگرا فال کے بعد نیکسٹ ڈے میرا مین ایونٹ تھا, یعنی 3 ایونٹ سے میٹ اینڈ گریٹ تھا, ایک پینل ڈسکشنز تھیں, اور تیسرے دن مین ایونٹ تھا, جس کے لیے بدر بھائی نے بڑی محنت کی تھی, اور میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسی محبت اور اتنی ایک جاں فشانی کے ساتھ, اسٹرگل کے ساتھ ایک ایونٹ کو ڈیزائن کرنا, پلان کرنا. اب یہ جو ایونٹ تھا اس میں 500-600 لوگ تھے, اور کینیڈا جیسے ملک میں, ایک ترقی یافتہ ملک میں, لوگوں کا 500-600 لوگوں کا اکٹھا ہونا ایک بڑی بات ہے, کراؤڈ بہت بڑا. اچھا اتنے بڑے کراؤڈ. اب میں نے سیشن, میرا ایک ٹاپک تھا, لیکن میں نے بدر بھائی سے ریکویسٹ کی کہ کیوں نہ ہم اس کا فارمیٹ چینج کریں. اور فارمیٹ یہ کریں کہ آپ مجھ سے سوال کریں, میں جواب دیتا ہوں, اور لوگ بھی مجھ سے سوال کریں, لوگ آپ کو میسج کر دیں, وہ سوال اکٹھے ہوتے رہیں گے, تو کوشچن آنسر کر لیتے ہیں. تو ابیرا اچھا یہ ہوا کہ وہ جو سوال تھے سارے جو انہوں نے مجھ سے پوچھنے شروع کیے, وہ سوال لوگوں کے بھی سوال تھے. 2 گھنٹے 15 منٹ تک یہ سیشن چلا. اچھا, مجھے پتہ بھی نہیں لگا, کیونکہ اتنا ماشاءاللہ سوال اتنے کمال تھے, اور اتنا انگیجنگ سیشن تھا, اتنا لوگ اس میں انوالو تھے کہ 2.25 گھنٹے گزر گئے, اور اس کے بعد سوال رہ گئے, جو کہ مجھے پتا ہے کہ اب آپ تک وہ بدر بھائی نے سارے آپ کو میسج کر دیے, اور ابیرا کو اسپیشلی کہا ہے کہ ابیرا آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سوال شاہ صاحب سے پوچھنے, شاہ صاحب بھاگ کے کینیڈا سے پاکستان آ گئے ہیں, لیکن سوال پیچھا کر رہے ہیں. تو آج وہ سارے کے سارے سوال جو کینیڈا کے سوال تھے وہ یہاں پوچھے جائیں گے. 2 چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں تاکہ ایک کو جو میرا ٹریول ایکسپوجر تھا وہ مکمل ہو جائے, اور اس کے بعد پھر سوالوں کی طرف آتے ہیں. اس سارے ٹور میں 2 باتیں اور تھیں. ایک بات جو تھی بڑی غیر معمولی خاص بات, کہ میری ملاقات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہوئی, اور یہ ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹہ اس پہ اس کا دورانیہ تھا, جس میں بے شمار سوال میں نے پوچھے, اور مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے میرے کام کو بڑا سراہا, اور میں نے انہیں بتایا کہ میں کب سے ان کو فالو بھی کر رہا ہوں, اور دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. 1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی. پھر میرا ایک بڈی ہے, بہت پرانا دوست ہے جی, اللہ اس کو غریق رحمت کرے, نعمان وحید. نعمان وحید کا انتقال آج سے 2 سال پہلے 2022 میں کینسر ہوا, انتقال ہو گیا. اور نعمان ایک فنا فی علامہ اقبال تھا جی, ایک صحیح علامہ اقبال کا عاشق, اور کیا مرد درویش تھا. عمر میں میرے سے 2 سال چھوٹا تھا, لیکن میں صحیح کہوں کہ جسے میں نے ایک بڑا انسان پایا ہے زندگی میں, چند لوگ جن کو میں بڑا انسان کہتا ہوں, اس میں سید نعمان شامل ہے جی. تو نعمان کینیڈا منتقل ہو چکا تھا, 2 سال پہلے اس کا انتقال ہوا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس کی قبر پہ جاؤں, فاتحہ پڑھوں. تو ایک میرے بڑے کمال کے دوست وہاں بنے, ان کا نام تھا رضا تور. تو رضا تور صاحب جب بیٹھے صبح کافی پی رہے تھے, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ رضا بھائی میں ایک ڈھونڈ رہا ہوں, قبرستان ڈھونڈ رہا ہوں. تو انہوں نے لوکیشن میرے سے لی, وہ صرف 30 منٹس کی ڈرائیو. ان کی مہربانی, اتنے اچھے پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وہ مجھے پھر لے کر وہاں چلے گئے. اور وہاں ایک پورا واقعہ بنتا ہے, جو وہاں کیسے میں نے وہ پھر قبر ڈھونڈی, اور اس کے بعد فاتحہ پڑھی, اور بڑی نمناک آنکھوں کے ساتھ اتنی یادوں کو لے کے نعمان بخاری کی میں پھر واپس آیا. تو لیکن جو آخری ایونٹ تھا ہمارا, جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹہ 15 منٹ تک وہ چلا, اس میں جتنے سوال تھے جو میں وہاں پر ایڈریس کر سکا کر دیے. جو سوال بچ گئے تھے تو بدر منیر صاحب نے اسپیشلی
ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی شاہ جی چلے گئے ہیں, یہ سوال پیچھے سوال کہیں نہیں گئے, سوال کہیں نہیں گئے, یہ سوال آپ پروگرام میں پوچھ لیں تاکہ یہ پروگرام نہ صرف پاکستان میں بلکہ کینیڈا میں بلکہ دنیا بھر میں سنا جائے, دیکھا جائے, اور اس کو بڑے لوگوں کے لیے گائیڈنس کا ایک سامان بن جائے. بالکل اسی طرح سے ہے, اور ہم جو ہے سوالوں کا سلسلہ اب شروع کرتے ہیں, اور ہم پہلے ان کا نام بھی ضرور ایڈ کریں گے جنہوں نے یہ سوال پوچھے ہوئے ہیں تاکہ ان تک پراپرلی ایڈریس بھی ہو جائے. تو شاہ صاحب پہلا جو سوال ہے وہ بہزاد انور صاحب کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ ڈریم لائف کیا ہے اور انسان کیسے اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے اپنے مطابق, اور زندگی میں مشکلات اور حالات پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے. بہت اچھا جی. اس میں اس سوال کا جو ایک حصہ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک آئیڈیل لائف یا ڈریم لائف کا کیا کانسیپٹ ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک اچھی زندگی کیا ہوتی ہے, یہ انسان کا کوئی آج کا سوال نہیں ہے, یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں انسان جب سے ہے یہ سوال انسان کے ساتھ تب سے, اور جب پتہ نہیں قیامت آئے گی کب آنی ہے, بہت دور ہے ابھی شاید وقت, تب تک یہ انسان جب تک رہیں گے یہ سوال ایک بالغ دماغ ایک میچور انسان کا سوال یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیل زندگی, ایک کامیاب اور شاندار زندگی کا کانسیپٹ کیا ہے. اچھا اب اس کو جو دنیا کے فلسفے ہیں جنہوں نے ایڈریس کیا وہ بے شمار ہیں. وہ دو طرح کے فلسفے ہیں کہہ لیجئے, ایک تو مذہب ہے, دین ہے, اللہ کی طرف سے کہہ لیجئے کتاب آئی اور ہمیں خدا نے بتا دیا, رب نے بتا دیا کہ یہ کامیابی کا پیمانہ ہے دنیا کی اور آخرت کی. پھر دوسری وہ فلسفیز ہیں جو انسان کے ایک عقل کا ارتقاء کا پروسیس تھا, پتھروں کے زمانے سے لے کے ٹیکنالوجی تک آتے آتے جو ایک ایولیوشن ہوئی ہے, ایک انٹلیکٹ کی ایولیوشن ہوئی ہے, اس نے بھی اس کو ایڈریس کیا. یعنی یہ آج کے جدید دماغ برٹن رسل کی طرف سے بھی ایڈریس ملے گا, یہ آپ کو وقت کے ایک بڑے ہسٹورین جو ہسٹری پہ لکھنے والے ول ڈورن تھے ان کی طرف سے بھی ملے گا, یہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ جی مائیکل ہارٹ نے دی 100 اگر لکھی ہے تو وہ کیا بتاتا ہے کہ عظیم لوگوں کی کیا شان تھی, یہ آٹو بایوگرافی سے بھی ملے گا, یہ آپ کو سوکریٹیز اور جو ماڈرن سکولرز تھے ان کی باتوں میں ملے گا کہ جی کامیاب زندگی کا تصور کیا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ان سارے فلسفوں کے ذریعے ٹٹول کے ڈھونڈ کے کہ کامیاب زندگی کا تصور کیا ہے. میں دو باتیں موٹی موٹی کہہ کے تو اس کو کنکلوڈ کر دوں گا. دیکھیں دین نے تو بڑا سمپل کہہ دیا کہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ یار باری تعالیٰ مجھے دنیا کی خیر حسنہ اور آخرت کی بھی خیر دے, یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں, دنیا کی ایسی کامیابی مانگیے جس سے آخرت بھی کامیاب ہو. بہت بڑی بات کی آپ نے, بہت بڑی بات. اچھا اب ایک جو جملہ اس پہ میرے پیرو مرشد واصف علی واصف صاحب کا ملتا ہے, آپ فرماتے سے کہ اللہ سے وہ زندگی مانگیے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور آپ بھی مطمئن ہو. یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں, یعنی آپ کا مطمئن ہونا اور رب کا آپ سے راضی ہونا, زندگی وہ اچھی ہے. اچھا باقی رہ گیا دنیا کو راضی کرنا, تو ایک کہہ لیجیے سپلیمنٹری کوشچن چھوٹا سا میں ایڈ کر کے ختم کرنے لگا ہوں گفتگو کو. کبھی کوئی بندہ دنیا کو راضی نہیں کر سکتا. بالکل آپ نے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس 4 دن کے میلے سے نکل جانا. بالکل اسی طرح سے. اور بہزاد انور کو بڑے اچھے طریقے سے شاہ صاحب نے سمجھا دیا کہ جو ڈریم لائف ہے وہ کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے زندگی میں ڈیفینیٹلی اچیو بھی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ سے ویسے بھی سنتے ہیں, لیکن جب ڈائریکٹلی کسی سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو لوگ ذرا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ڈائریکٹ ہے ہمارے پاس جواب. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال نوشابہ سرور کا ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ انسانی فطرت اور نفس جو ہے وہ آپ کے ہر کام پر جو ہے حاوی رہتی ہے اور اس کا کیا کردار ہے, نفس پر قابو پانا کیوں ضروری ہے, کیا پیر مرشد کی بیعت مدد کرتی ہے انسان کو؟ بڑا ایک اچھا سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پھر اگین سوچنے سمجھنے والے بالغ دماغ کا سوال ہے. میری بہن کا جو سوال ہے کمال سوال ہے. دیکھیں اب انسان ہے کیا, انسان کو سمجھنے کے لیے بڑا جو آج تک علم پہنچا انسان کو سمجھنے کا, وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان بظاہر ایک باڈی ہے اور اس باڈی کے اندر کہیں سول ہے, یعنی باڈی اور ایک انرجی ہے سول جس کے کمبینیشن سے ہم زندہ ہیں. بالکل یہ جدا ہوتے ہیں جب, یعنی مادہ انرجی سے علیحدہ ہوتا ہے تو مادے کو میت کہہ دیتے ہیں اور جانے والی چیز کو روح کہہ دیتے ہیں, وہ اسپرٹ وہ سول جو نکل جاتی ہے. اب کمال دیکھیے کہ یہ دونوں کے کمبینیشن کے بعد بھی انسان بڑا کچھ ہے. انسان کا ایک نفس ہے اور وہ جو نفس ہے اس کی بھی حالتیں ہیں. اس کی جو منیمم حالت ہے وہ بالکل لائک اے اینیمل ہے, جس کو میں اکثر ریپٹیلین مائنڈ کہتا ہوں, ریپٹیلین نیچر کہتا ہوں. وہ ایک جبلت ہے جو خوف کی حالت میں دوسروں کو مارنا چاہتی ہے, وہ فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ ایکٹیو کر لیتی ہے, وہ کہہ لیجئے اکٹھا کرنا چاہتی ہے, اس میں طمع ہے, اس میں لالچ ہے, اس میں ایک سروائیول کی کٹ ہے, اس میں ایک خواہش ہے میں رہوں کوئی رہے نہ رہے, ایسا مزاج ہے.
اور یہ جو مزاج ہے یہ آپ دیکھیں نا, بلی کو کھانا ملتا ہے, بوٹی ڈالتے ہیں, وہ اٹھا کے فوراً کونے میں بیٹھ جاتی ہے. اس کی فطر تو جبلت میں کہیں پر ہے کہ وہ چھین نہ لے. تو آپ کو بھی لوگ جو شادیوں پہ فنکشنوں پہ ملتے ہیں نا, ایک دم بوٹیاں بھر کے تو کونے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب تو آپ نے تو نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحبہ, گاؤں کے فنکشن بڑے کم دیکھے ہوں گے, تو میں نے ایسے بڑے فنکشن دیکھے ہیں جس میں باقاعدہ وہ ابھی کھانا آیا ہے تو ڈال کے کونوں کناروں میں جا کے گھس کے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, زمین پہ بیٹھ کے. یعنی کہ جیسے کوئی, اب یہ جو مزاج ہے نا, یہ رویہ جو ہے, یہ کوئی تہذیب نہیں ہے, یہ وہ ریپٹیلین مائنڈ ہے جو کہتا ہے کہ میں کھا لوں کوئی اور کھائے نہ کھائے, مجھ سے چھن جائے گا, چھن جانے کا جو خوف ہے نا, یہ بیسک ایک آپ کی سروائیول کٹ ہے. میسلو ہرارکی میں سب سے نیچے یہ آ جاتا ہے لیول. اچھا, اس کے بعد میں انسان جو ہے وہ اس کے نفس کی اگلی جو حالت ہے, وہ حالت ہے جہاں پر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں, اور وہ پلٹنا چاہتا ہے, وہ تائب ہو جاتا ہے, وہ رینیو کرنا چاہتا ہے. اسے پتہ لگتا ہے کہ میری کچھ عادتیں, جبلتیں اور میرے اندر کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے, مجھے کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, میں ہی ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوں, میں ہی دشمن ہوں. تو اس کے ساتھ فائٹ کے موڈ میں آ جاتا ہے. یہ بھی ذرا بہتر حالت ہے نفس کی. پھر ایک اور حالت ہے, وہ ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے, اور اس مطمئن ہونے میں اس کا کنٹرول سیلف پہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. یہ وہ سیلف ایکچولائزیشن کی میسلو ہرارکی میں ٹاپ کی جگہ ہے. یہاں پہ بے غرض ہو جاتا ہے, یہاں پہ اس کا ہارمفل ہونا ختم ہو جاتا ہے اور فروٹفل ہو جاتا ہے. یہ بڑی کمال کا پروسیس ہے کہ آپ ہارمفل تھے, اینیمل اور ایک ریپٹیلین مائنڈ آپ کے پاس تھا, نفس تھا, اسے جمپ کرتے کرتے آپ وہاں چلے گئے جہاں پر آپ انٹلیکٹ کے اس مقام پہ ہیں جہاں سے آپ سے نفع ملتا ہے. اب یہ فیض والے لوگ جو ہیں, جو ولی اللہ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, جو بڑے دماغ ہیں, جو انٹلیکٹ ہیں, یہ وہ دراصل اس ہرارکی میں ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے, ایک ریپٹیلین مائنڈ سے ایک ارتقاء کے عمل پہ ٹاپ پہ آنا, نفس مطمئنہ پہ آنا, یہ بڑا آسان ہے اگر آپ خود کرو, لیکن بڑا ہی مشکل ہے اگر خود کرو. میں نے ایک وقت میں دو باتیں کہی, دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں. بڑا آسان کیوں ہے خود کرو, اگر آپ اپنے ساتھ سچے ہو, اپنے ساتھ مخلص ہو اور اپنا تزکیہ کر سکتے ہو, پھر تو یہ عمل بڑا آسان ہو گیا. کیونکہ وہ تزکیے کی ڈیمانڈ اللہ نے کی آپ سے, پاک کرنے کی, صاف علائشیں نکال دو, خواہشیں نکال دو, تمنا نکال دو, ہرس نکال دو, کینہ بغض نکال دو, اور کرتے کرتے ارتقاء کے عمل میں اوپر چل جاؤ. لیکن کیونکہ یہ مشکل ہے, آسان کیونکہ یہ پروسیس بڑا مشکل ہے جس کو میں نے آسان کہہ دیا, اس کا جو نیکسٹ لیول ہے وہ ہے سرنڈر. یہ خود نہ کرو, کسی کی انگلی پکڑ لو, یا کوئی ٹیچر, پریچر, سمپل, جو رستہ جانتا ہے اس کی انگلی پکڑو. وہ کیونکہ رستے سے واقف ہے, تم اس کو فالو کرتے ہوئے, یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کی ہیڈ لائٹ گاڑی کی خراب ہو گئی ہے تو ایک ہی رستہ ہے کہ آپ اگلی گاڑی جس کی ہیڈ لائٹ ٹھیک ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل تک آپ پہنچ جائیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی, اس نے پلسٹر چڑھوایا, سٹک پکڑی, سہارا لیا, پھر اس کے بعد کسی نے پلسٹر کھلا, سٹک چھوڑی, فزیوتھراپی ہوئی, واپس وہ قابل ہو گیا اپنی ٹانگ کو استعمال کرنے کے. تو آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے, آپ, یہ کوئی غلط نہیں ہے, رہنما کا ہونا, رہبر کا ہونا, گائیڈ کا ہونا, کنڈیشن صرف ایک ہے. دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے آپ اور رب کے بیچ میں, آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان میں آپ کا رہبر حائل نہیں ہو سکتا. بہت بڑی بات ہے, اور یہی بیسکلی تو گائیڈ ہو سکتا ہے, مینٹور ہو سکتا ہے, وہ شوق جو عشق محبت ہے رب کے ساتھ وہ بڑھا سکتا ہے, آپ کا تزکیہ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن وہ درمیان میں نہیں آ سکتا. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا اعجاز ہے, جو آپ نے, آپ کی نبوت جو ہے وہ آخری نبی ہیں آپ, تو آپ کا سب سے بڑا جو کہہ لیجیے آپ نے انسانوں پہ سب سے بڑا جو ایک رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے رحمت کر دی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے غلامی کا توق گلوں سے اتار دیا. آپ نے کہہ دیا یہاں بندہ ہے, یہاں اس کا رب ہے, تو صرف سجدہ کرے اور رب کے قریب آ جائے. سو رہبر رہنما نہ ہونا خطرہ ضرور ہے, شیطان گمراہ کرے گا. ہونا ایک اچھا سائن ہے اگر آپ کا عقیدہ کلیئر ہے اور نیت کلیئر ہے. بالکل اسی طرح سے ہے, اور آئی ہوپ کہ نوشابہ کو بڑا اچھے سے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک پر جا رہے ہیں, لیکن آپ میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ ہی رہیے گا. ہم ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ہم بات کر رہے ہیں آج بہت سارے سوالوں کی جو شاہ صاحب سے پوچھے گئے لاسٹ ان کے کینیڈا کے ٹریول کے دوران, اور ان کے جوابات وہاں پر نہیں دے پائے, لیکن ہم آج آپ کو اس شو میں دلوا رہے ہیں. اور اپنے آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں شاہ صاحب. بالکل, اور جو تیسرا ہمارا سوال ہے
وہ ہے فیضان شیخ کی طرف سے, اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کرٹیسزم سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے, کسی کو اس کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے. اور ان کا دوسرا سوال اسی کی کنٹینیوشن میں ہے کہ ایک مدھم ماحول میں حوصلہ یا امید کیسے تلاش کی جا سکتی ہے. اچھا, یہ دونوں سوال بڑے ملتے جلتے ہیں, یعنی ایک ہی انسان کے ایک ہی ذہن کے دو سوال ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ کرٹیسزم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجیے, سمپل, سادہ کہہ رہا ہوں, ایسے اس کی قسمیں بڑی ہیں, دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے. ایک ہے پروڈکٹیو اینڈ پازیٹیو کرٹیسزم, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. بالکل, یعنی ایک ایسا کرٹیسزم جو آپ کو ٹھیک ہونے کی گنجائش مل رہی ہے, اصلاح مل رہی ہے, خیر مل رہی ہے, رستہ مل رہا ہے, آپ گمراہی سے بچ رہے ہیں, تو ایسا کرٹیسزم تو بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیں, اگر آئینہ نہ ہوتا تو کوئی اپنا چہرہ دیکھ کے چہرہ صاف نہیں کر سکتا تھا. تو بعض واقعات, بعض حالات اور بعض دوست وہ فیڈ بیک کا کام کرتے ہیں, وہ آئینے کا کام کرتے ہیں, وہ ایک سورس بنتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے کر لو تو ایسے ٹھیک ہو جائے گا. ہاں ایسے ہی ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ بعض لوگوں کا ہمیں نا طریقہ کار پسند نہیں آتا. فیڈ بیک ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ ٹون ٹھیک نہیں ہوتی, طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا. میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے, فرض کیجئے, ایسا میری زندگی میں کئی کریکٹرز رہے ہیں, وہ انہوں نے میری کوئی غلطی دیکھی ہے, وہ غلطی فرض کریں کانٹینٹ کی ہے, یا میں ریفرنس ٹھیک نہیں دے سکا, انہوں نے بجائے کہ مجھ سے رابطہ کر کے میں اس کو ٹھیک کرتا, انہوں نے صرف فیس بک پہ پوسٹ کر دیا کہ یہ دیکھیں کتنا نالائق انسان ہے. ایک صاحب تھے, ان کو میری کتاب کسی نے بھیجی مطالعے کے لیے اور کہا کہ جی فیڈ بیک دیجیے گا, پبلشر نے بھیجی. غلطی سے جو کتاب بھیجی وہ بائنڈنگ میں کتاب ایسے تھی اور اندر سے الٹ بائنڈ ہو گئی تھی. یعنی اب انہوں نے جب اس پہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو لگائی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس کی کتاب ہے وہ خود ہی الٹا ہوگا, کتاب ایسے اور اندر سے ایسے. اب یہ ایک ایسی غلطی ہے جو کہہ لیجئے کہ ایک ٹیکنیکل ہو گئی ہے, اس میں نہ میرا قصور ہے نہ پبلشر کا ہے, نہ وہ بیچارہ چیک کر سکا, لیکن اس بندے کا یہاں سے کینہ, بغض اور حسد سمجھ آ جاتا ہے. ایسے لوگ زیادہ حسد میں ہوتے ہیں, بہت سے لوگ حسد میں ہوتے ہیں. اب دوسرا جو حصہ آ رہتا ہے وہ نیگیٹو کرٹیسزم. یہ نیگیٹو جو کرٹیسزم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. یہ نیگیٹو تھنکر ہوتے ہیں, یہ نیگیٹو سوچتے ہیں, یہ نیگیٹو ان کے ذہن میں ہر وقت کو بات ہوتی ہے, ان کی نیت میں ایک ہیٹ ہوتی ہے, یہ حسد کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کا بس نہیں چلتا ڈاکٹر صاحبہ. یہ لہٰذا کیا کرتے ہیں, یہ بہتان لگا دیتے ہیں, یہ تنقید کر دیتے ہیں, یہ ڈسکریج کر دیتے ہیں, یہ سنب کرتے ہیں, یہ نیگیٹو کومنٹس پاس کر دیتے ہیں. تو اس کا اثر بالکل نہیں لینا چاہیے. اب میں ایک چھوٹا سا ایک کہانیاں بنائی جاتی ہیں, گھڑی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے کوئی سبق. ایک کہانی سناؤں گا تو یہ جواب مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک صاحب تھے, وہ روز صبح جاتے تھے دفتر, اور رستے میں ایک بلڈنگ آتی تھی, جس بلڈنگ میں سے آواز آتی تھی 11 11 11. وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ عجیب سا بلاک ہے. ایک تو بلڈنگ بڑی عجیب سی تھی کہ اس بلڈنگ کی نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی دروازہ تھا, ایک بلاک تھا, ایک بالکل ٹنل سا, بالکل بند سارا, جیسے کوئی چیمبر ہوتا ہے ویسے. تو وہ لوگوں سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ میرے دفتر کے رستے میں جو بلڈنگ آتی ہے اس میں سے 11 اور 11 کی آواز کیوں آتی ہے. تو لوگوں نے کہا چھوڑو یار, یہ کوئی عجیب سی جگہ ہے, بالکل دھیان نہ دو, اپنا رستہ لو, اپنے کام کرو. لیکن ان سے رہا نہیں جاتا تھا. روز وہ صبح صبح جب وہاں سے گزرتے تھے 11 11 11 کی آواز آتی تھی, اور ان کو ایک کھلبلی ہونے لگ پڑتی تھی کہ یہ آواز کیوں ہے, تجسس ہونے لگ گیا. شدید تجسس ان کا بڑھ گیا. اب اصل میں تو دفتر جانا ہوتا تھا لیکن درمیان میں 11 کی آواز آتی تھی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ رک گئے. انہوں نے کہا جی آج میں نے ٹٹول کے, جانچ کے, کہیں نہ کہیں ڈھونڈنا ہے 11 کی آواز کیوں. تو اس پوری بلڈنگ میں ایک چھوٹا سا سوراخ مل گیا جس میں سے آواز آ رہی تھی وہ 11 11 11. تو انہوں نے پہلے کان لگا کے سنا تو واقعی 11 کی آواز تھی. پھر انہوں نے آنکھ دھر کے اندر دیکھنا چاہا تو ایک دم اندر سے کسی نے ایک گھڑی ہوئی پینسل ان کی آنکھ میں ماری, جس سے آنکھ پھوٹ گئی اور آواز آئی 12 12 12. 11 کی آنکھ پھوٹ چکی تھی, 12ویں یہ تھے بیسیکلی. یہ تو ایک ہارر سٹوری کہ کبھی کبھی تجسس بھی آپ کو بہت بڑے خطرے کی طرف لے کر جا سکتا ہے. دراصل کہانی کا کنکلوژن یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. یہ بڑی دنیا جو کہہ رہی ہوتی ہے اس کو سننا نہیں چاہیے. مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا, اس کا مطلب ہے مجھے بھی اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں میں نے انگیج کر لیا نا. لرن ٹو اگنور. زندگی کی بڑی گیندیں کھیلنے والی نہیں ہوتی, زندگی میں بڑے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا, زندگی میں بڑی باتیں ایسی جن کو اگنور کر دینا چاہیے. اور یہ باتیں جو میں ساری آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے, بالکل ایسے ہی ہے. بوڑھوں کو بھی یہ سامنا ہے کہ کوئی بات ایسی کہہ رہے تھا ہرٹ ہو جاتے ہیں. پرواہ نہ کریں جی, اپنے کام سے کام رکھیں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سبین قریشی کا سوال ہے, صبر کیوں ضروری ہے, ہمیں صبر سے کیا حاصل ہوتا ہے, اور صبر اور استقامت میں کیا فرق ہے, دونوں کے ملاپ سے انسان کے کردار کو کیسے بنایا جاتا ہے. بہت اچھا سوال ہے جی, بہت ہی ایک ماشاءاللہ سے. پہلے تو سوال کی تعریف کرتے ہیں کہ صبر کیوں ضروری ہے, کیسے ممکن ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے.
اچھا دیکھیے جو انسان ہے اس کا تعارف یہ کون ہے؟ اس کا تعارف دو سورس ہیں جی، اس کے دو تین سورس ہیں جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کیا ہے. ایک تو بنانے والے نے، کائنات کے خالق نے قرآن پاک ہمیں دیا، اور یہاں دین کی کتابیں ہیں وہ بتاتی ہیں یہ کیا ہے. بالکل، یہ جس کے اوپر یعنی جس کے لیے نازل ہوا ہے، انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، ہدایت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ انسان کیا ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ انسان جلد باز ہے. یہ اس کا تعارف ہے. یہ نہ شکر ہے، یہ جلد باز ہے، یہ نہ قدر ہے، یہ نہ قدرہ پانا اس میں. یعنی آپ کو زندگی کے جو مسائل ہیں نا وہ سارے کے سارے ان تین چیزوں سے ملیں گے، نہ شکرے پن سے، جلد بازی سے، اور نہ قدرہ، قدر نہ کرنا. اس کے پاس جو ہوتا ہے اس کو وہ اچھا نہیں لگتا، جو نہیں ہوتا اس کی طرف دیکھنے لگ پڑتا ہے. یہ اس کی مزاج میں ہے. اس کا دل کرتا ہے جلدی سے کچھ ہو جائے، تو جلدی سے نہیں ہو سکتا، اس کو صبر سیکھنا پڑتا ہے. اچھا اس کے اندر جو ہے اس کی شکر گزاری کوئی نہیں ہوتی. اس کے اندر جو چیزیں اچیو کر لی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، اس کو سنبھالنا نہیں آتا. یہ سونے کا پہاڑ مل جاتا ہے، اگلا سونے کا پہاڑ دیکھنا پڑتا ہے. یہ اس کی طبیعت اور جبلت میں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، یہ مزاج ہے کی انسان فطرت ایسی ہے. اس پہ بڑی کہانیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو انسان کا یہ مزاج میں نے آپ کو اوورآل بتا دیا. اب دوسرا جو انسان کو جاننے کا سورس ہے وہ سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی بتاتی ہے کہ انسان جبلتاً اس میں ایک جلد بازی ہے، اس میں ایک ہری ہے. تیسرا انتھروپولوجی ہے، انسانوں کے ایولیوشن کا علم ہے، وہ بتاتا ہے کہاں انسان تھے اور کیسے یہاں تک پہنچے. وہ بھی بتاتے ہیں انسان طبیعتاً جلد باز ہے. یعنی انسان کا فطرت میں بائی ڈیفالٹ جلد باز ہونا اسٹیبلشڈ ہو گیا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی سیل فون بیچے اپنا سیکنڈ ہینڈ اور کہے کہ جی اس میں چارجنگ والی کیبل جہاں لگاتے ہیں وہ جگہ خراب ہے. تو یہ تعارف تو اسٹیبلش ہو گیا. اب یہ اتنا اہم تعارف ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہ 103 بار اس میں حکم ہے اللہ کا کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر. اب یہ صبر کرو نا رب نے کئی طریقوں سے بتایا. یعنی جیسے مثال لے لو کہ میں نے، آپ ڈاکٹر صاحب ہو اور آپ نے کسی کو بتانا ہے کہ دیکھو پانی زیادہ پیو اسکن اچھی ہوگی، اسکن ٹون بدل جائے گی، اور ایک دم نہیں بدلے گی. یعنی ایک بوتل پینے سے نہیں، آپ کو 2-3 مہینے آپ کی ٹاکسک ساری چیزیں نکل جائیں گی. اور اچھا پھر آپ کہیں گے جی آپ نیند اچھی کرو، اسکن اچھی ہو جائے گی. آپ کو ایک دن سونے سے نہیں ہوگا. پھر وہ آپ کو کہیں گے، آپ بتائیں گے کہ جی آپ نا ڈائٹ اچھی لو، آرگینک چیزیں سبزیاں لیا کرو، اسکن اچھی ہو جائے گی. وہ کہیں گے جی میں نے ایک مولی کھائی ہے میری اچھی نہیں ہوئی. تو ایک مولی کھانے سے نہیں، یہ کانسٹنٹ. اسی طرح جب صبر کی بات آتی ہے تو دین رب جو ہے اس کا پیغام یہ ہے وہ مختلف طریقے سے آپ کو آفر کرتا ہے. صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، بالکل ان اللہ مع الصابرین. پھر وہ کہتا ہے صبر کرو مشکل آسان ہو جائے گی، صبر کرو اس کی جزا بڑی ہے. وہ کہتے ہیں جی صبر کرو اس کا انعام ہے، صبر کرو کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، صبر کرو مشکل جو ہے چھوٹی ہو جائے گی، تم بڑے ہو جاؤ گے. صبر کرو گے تو اس میں تمہیں کہیں ایک طرح کی حکمتیں ملیں گی، صبر کرو گے تمہیں پھل ملے گا، صبر کبھی تمہارا ضائع نہیں جائے گا. اور اللہ صبر کرنے والا، اس طرح کے آپ کو 103 احکام قرآن پاک میں ملیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو صبر ہے دراصل وہ ایک اپروچ ہے کہ دیر از اے پرابلم، دیر از اے ہرڈل، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ نے جو اپروچ اپنائی ہے اس کو ڈیل، جو رسپانس دیا وہ صبر تھا. ڈیفینیشن صبر کی کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے کہ مشکل ہے لیکن بیان نہیں ہو رہی. آپ کہتے ہو کیا بتاؤں کسی کو، میرا مسئلہ میں جانوں میرا. یہ جو ہم اشتہار لگاتے ہیں جگہ جگہ کہ مجھے پتا ہے میں کیا، وائی می، اور میں جو صبر کر رہا ہوں مجھے ہی پتا. یعنی وہ کہہ لیجئے کہ ایک مجھے کسی نے واقعہ سنایا کہ کسی محلے میں ایک جو عورت تھی وہ جگہ جگہ بیٹھ کے کہتی تھی کہ منو پتا ہے میں 40 سال کی انجن لگانے ہیں، میرا ہی صبر ہے اپنے خاوند کے بارے میں. آخر کار وہ بندہ مر گیا تو پورا علاقہ جو تھا نا وہ اس کا جنازے پہ آنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اس عورت نے اشتہار بنا دیا ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے میں نے 40 سال سفر کیا. یہ جو ہم جگہ جگہ اشتہار کوٹ کرتے ہیں اور گلہ شکوہ کرتے ہیں یہ برداشت تو ہو سکتی ہے، یہ صبر نہیں ہے. صبر کی کیونکہ جزا آپ کو اللہ نے دینی ہے تو آپ اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے تو رکھ دیتے ہیں، بندوں کے سامنے نہیں رکھتے. اور بھی صبر کی کئی ڈیفینیشنز ہیں. اچھا دوسرا یہ ہے ایک اور بھی فلسفی اگر میں اس کی بتاؤں تو مشکل آ گئی ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، جو اپروچ آپ نے اپنائی ہے آپ کی اپروچ میں اتنا اعتدال ہے کہ مشکل تھک گئی ہے. یعنی صبر وہ اپروچ ہے جس سے آپ نے مشکل کو تھکا کے بٹھا دیا ہے، کیونکہ وقت نے بدلنا ہے. کچھ آپ نے بدلنا تھا، کچھ مشکل نے بدلنا تھا، مشکل ہی ختم ہو گئی ہے، مشکل آپ کے لیے آسان ہو گئی ہے، آپ اس کے ساتھ جینے لگ پڑے ہیں یا آپ کو اس کے ساتھ جینا آ گیا. You made it your life اور آپ نے adaptability آ گئی. اچھا اب نتیجہ کیا ہے کہ صبر آپ کو، صبر کے بارے میں جو لوکل وزڈم ہے نا بڑا کمال کا. میں آپ کو دو صرف کنکلوڈ کرنے لگا ہوں، 2 جملے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی پنجابی کا ایک شعر ہے میاں محمد بخش صاحب کا جو میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے. وہ فرماتے ہیں صبر دا پھل میٹھا ہوندا تے بے صبرا پھل کوڑا. صبر دا پھل میٹھا ہوندا تے بے صبرا پھل کوڑا، منزل نو وہ پا نہیں سکدا
ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋੜਾ होता है काला जल्दबाज। यानी मंजिल को पाने के लिए अगर कोई एक चीज है तो वो सब्र है। सब्र के बगैर आप किसी बड़े मकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो ये है फिलॉसफी ऑफ सब्र और ये है वजह कि सब्र को इनकरेज किया। एंड आई थिंक ये बड़ी अच्छी एक पोटेंशियल वाली चीज़ है जो कि अगर इंसान अपने अंदर डेवलप कर ले तो ना सिर्फ वो दुनिया में कामयाब हो जाता है बल्कि डेफिनेटली उसके लिए आखिरत के लिए भी बहुत सारे इनामात जो हैं वो ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कैसी चौहान का सवाल है, हिपोक्रेसी और हिपोक्रेट लोगों की क्या पहचान है और इन लोगों से किस तरह से ज़िंदगी में बचा जा सकता है? देखिए एक तो खुद ये बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं जी, मैं बताता चलूँ कि जो केसी चौहान है बड़ी कमाल की इन्फ्लुएंसर हैं और बड़ी दुनिया इनको फॉलो करती है। और मैं जब इनसे मिला हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कितनी मेहनती खातून है और कितनी स्ट्रगल की इनकी कहानी। अच्छा, जो सवाल है कि जो हिपोक्रेट्स लोग हैं उनको कैसे पहचाना जाए, कैसे बचा जाए, तो ये दरअसल आपका एक्सपोजर है। शुरू में तो आपको पता नहीं लगता क्योंकि लोगों ने मास्क चढ़ाए होते हैं। जो पर्सनैलिटी का वर्ड है जिसके साथ जो जुड़ी हुई चीज है पर्सोना है। पर्सोना का मतलब वो मास्क है जो किसी ने पहना हुआ है, उसके पीछे वो खुद है, फसाद है ना। अब होता क्या है कि जो फसाद है जिसके पीछे असल बंदा है, ये बंदा खुलता है, पंजाबी में कहते हैं राह पे जाने वाह पे जाने। अब राह पे जाने वाह पे जाने का मतलब है कि आपका वास्ता पड़ता है तो पता चलता है। मैं आपको एक बड़ी अहम बात कहने लूंगा, इट्स अ पंच लाइन। यार किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसको मिल लो, उसको परख लो, उसको जान लो, उसको समझ लो, फिर राय बनाओ। बिल्कुल। ये जो हमारे मुल्क और माशरे में बनी बनाई राय और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि हमने ना नहीं, फर्स्ट तो इंप्रेशन बड़ी चीज होती है जी। फर्स्ट इंप्रेशन हमने मिले बगैर बनाए होते हैं। इंप्रेशन हमारे गुमान होते हैं, बदगुमानी होती हैं। बगैर तजर्बे के, बगैर मुशाहिदे के हमने अच्छे बंदे को बुरा समझा होता है और बुरे को अच्छा समझा होता है। सो होता क्या है कि बगैर मुशाहिदे के राह पे जाने वाह पे जाने आपका वास्ता नहीं पड़ा, आप नहीं जान सकते। मेहरबानी फरमा के जानिए, परखिए और देखें। ये शायद दीन के अहकाम में कहीं पर मिलता है, ये यहाँ हदीस में मिलता है, यहाँ हज़रत अली से मंसूब है कि अगर आपने किसी को जानना है उसके सफ़र करके देखें, उसके साथ सो के देखें, उसके साथ खा के देखें, उसके साथ कोई छोटा मोटा कारोबार करके देखें। जानते हैं क्यों? सिर्फ एक चीज की हिकमत मैं बताने लगा हूं। जब आप खाना खाते हो ना, फर्ज करो कि आप और मैं मिलके खाना खा रहे हैं, जो मेरी सर्विंग है ना वो बताएगी मैं कितना बड़ा इंसान हूं। अगर मैं अपने खाने की अच्छी बोटी निकाल के अपने सामने वाले को नहीं दे सकता तो मेरा दिल छोटा है। बिल्कुल। और मैं अच्छी बोटी खुद खा जाता हूं तो मैं सेल्फिश हूं। तो छोटा सा अमल है खाना। इस तरह सफर में जैसे मैंने अपने प्रोग्राम्स में पहले भी कई दफ़ा बताया कि मुझे बड़े दोस्तों के साथ भी ट्रैवल करने का मौका मिला और मेरे कई सफ़र हमारे चेयरमैन साहब के साथ है। अच्छा। जो हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं, औरंगजेब चोई साहब, बड़े कमाल इंसान है। तो मैं उनके साथ यूरोप गया, उनके साथ मैं इराक गया, दुबई गया, मैंने इनके साथ ट्रैवल किया। सफ़र करके पता लगता है बिल्कुल कि कोई क्या है वो। अच्छा, उनकी भी मेहरबानी, वो जो मेरी तारीफ करते हैं तो वो साथ कोट करते हैं कि ये बातें जो मैं शाह साहब के बारे में कह रहा हूँ मैंने सफर करके देखा है तो कह रहा हूँ। और ऐसे होता है ना यूनिवर्सिटी का जो आखिरी ट्रिप होता है उसके बाद दोस्तियां भी टूट जाती हैं, एक्सपोज हो जाते हैं सारे। तो ये जी केसी चौहान को मैं कहूँगा कि वो वास्ता पढ़े, समझें, लर्न करें, वहाँ से पता लगता है कि कोई जो है वो असल में क्या है। बिल्कुल इसी तरह से है। एंड आई होप कि उनके सवाल का जो जवाब है वो एड्रेस हो गया। इसी के साथ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी तरह से कासिम अली शाह साहब से मेरी बात कासिम अली शाह को यूं ही जारी रखें। वेलकम बैक टू मेरी बात कासिम अली शाह के साथ ओनली ऑन न्यूज़ वन। और हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं शाह साहब से उनके सवालों से रेलेवेंट जो कि लोगों ने पूरी दुनिया से पूछे हैं, खुसूसी तौर पर कनाडा के इनके लास्ट टूर पे जो इनसे सवालात लोगों ने पूछे लेकिन वो एड्रेस नहीं हो पाए वक्त की कमी की वजह से, वो आज हम अपने शो में मुकम्मल कर रहे हैं। और आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ते हुए शाह साहब अब सवाल आपसे करती हूँ। हमसे सवाल किया है पवन तलवार और नसीम फैसल साहब ने, और इनका सवाल ये है कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट किस तरह से बना जा सकता है। नेटवर्किंग के लिए कोई अहम निकात बताना चाहेंगे? अच्छा, दो हिस्से हो गए जी बातचीत के। पहला जो हिस्सा है वो है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, ये बनना नहीं है पहली बात। बाय नेचर, बाय डिजाइन दुनिया में कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है कि वो बातचीत करना, सोशल होना, सोशल कनेक्शंस, बॉडी लैंग्वेज और दूसरों के साथ घुलना मिलना, उनके अंदर कुदरत की तरफ से ये एनर्जी होती है। ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा बच के रहते हैं, अवॉइड करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी शाइनेस होती है, वो अपनी अंदर की दुनिया में रहना पसंद करते हैं और उनको वो पीपल लवर नहीं होते, मर्दम बेजार होते हैं। ये दो कह लीजिए शख्सियतें हैं, अलग अलग है। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है
کہ جو ایکسٹروورڈ ہے وہ انٹروورڈ نہیں ہوتا, یا جو انٹروورڈ ہے وہ ایکسٹروورڈ نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہے, یہ پرپورشن ہے. جو ایکسٹروورڈ ہوتا ہے وہ انٹروورڈ تھوڑا ہوتا ہے سلیکٹیولی, اور جو انٹروورڈ ہے اس کا انٹروورڈ ہونا زیادہ, لیکن ایکسٹروورڈ وہ تھوڑا ہوتا ہے. سو یہ کمبینیشنز ہیں, یعنی انٹروورڈ زیادہ ہے تو ایکسٹروورڈ تھوڑا ہوگا, ایکسٹروورڈ زیادہ ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی جو شخص ایکسٹروورڈ ہے وہ پالش کر سکتا ہے انٹروورڈ ہونا, اور اسی طرح جو انٹروورڈ ہے وہ سیکھ سکتا ہے ایکسٹروورڈ ہونا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پراپر ایک علم ہے جس کو MBTI کہتے ہیں, اور یہ بھی میں آپ کی اطلاع میں عرض کروں کہ پاکستان میں جو میرے استاد ہیں, پاکستان میں 2 ہی ایکسپرٹ ہیں جی. ایک ہمارے استاد محترم ڈاکٹر قمر الحسن صاحب, میں نے ان سے سیکھا اور ہم نے مل کے 7 کتابیں لکھی جو انڈیا سے بھی پرنٹ ہوئی اس سبجیکٹ پہ جو آپ نے سوال کیا, اور میں ان کا شاگرد جو ہے وہ MBTI کو عام کر رہا ہوں. تو یہ وہ علم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا, اب اس کو پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پریکٹس. جس کام کی پریکٹس کریں گے, اب بولنے کی پریکٹس کریں گے تو بولنا آ جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹروورڈ ہیں, انہوں نے ایکسٹروورژن سیکھ لی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے انٹروورڈ ہیں, ایکسٹروورژن سیکھ لیتے ہیں. کچھ ہوتے ایکسٹروورژن ہیں, وہ انٹروورژن سیکھ لیتے ہیں. اچھا, ایک جو دوسرا اس سوال کا حصہ تھا وہ ذرا دہرا دیجیے, سوشل سکلز, سوشل کنیکشن کیسے بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں نیٹ ورکنگ بیسیکلی تو دیکھیں پرانا لکھنے والا تو ڈیل کارنیگی ہے. دوست بنائیں, کامیاب ہوں, اس طرح کی کئی کتابیں مل جائیں گی. ماڈرن جو لکھنے والا ہے نا, وہ کتاب ہے, اس کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں, وہ ہے گیٹ ٹو دی ٹاپ. یہ سہیل سچ انڈین رائٹر ہے, ون آف دی بیسٹ بک ہے جی. اور یہ بتاتی ہے کچھ لوگوں میں نیٹ ورکنگ سکلز ہوتی ہیں, سوشل سکلز ہوتی ہیں. یہ لوگوں کو ملتے ہیں, یہ کنیکٹ ہوتے ہیں, انہیں قدر کرنی آتی ہے, رسپیکٹ کرنی آتی ہے, انہیں لوگوں کو ڈیل کرنا آتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سکلز ہیں جن کو آپ پالش کر کے سیکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس سبجیکٹ کے لیے کوئی اچھی سی کتاب پڑھ لیجیے. اس کے لیے اچھی کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے. 2 کتابیں. اچھا شاہ صاحب, ایک انونیمس سوال ہے, معاشرے میں گھل مل کر رہنا کیوں ضروری ہے؟ نہیں دل کرتا کئی لوگوں کا لوگوں سوشل نہ گھل مل کے رہیں, لیکن انسان کو انسان کی ضرورت ہے. جو ڈپریشن ہے نا, میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, وہ گھلنے ملنے والے لوگوں میں کم پایا جاتا ہے. جو انگزائٹی ہے نا, وہ گھلنے ملنے والوں میں کم پائی جاتی ہے. جو اپنا دکھ, اپنی پریشانی, اپنے ڈپریشن, اپنی انگزائٹی اپنے تک ہی رکھتے ہیں نا, اپنے تک رکھنے کا مطلب ہے کہ شیئرنگ نہیں کرتے. انسان کو دیکھیں پیدا ہوتا ہے تو کوئی لیبر روم ہوتا ہے, کوئی ایک دنیا جہاں پر وہ پیدا ہوتا ہے, اور دنیا سے جاتا ہے, کوئی اس کو غسل دیتا ہے, کوئی کفن پہناتا ہے, کوئی قبر تک پہنچاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یعنی آپ اینیمل نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں مین از اے سوشل اینیمل, تو سوشل پہ ہاتھ رکھ دینا تو مین از اے اینیمل. تو سوشل ہونا آپ کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے. تو انسان کو اگر انسانوں کی اہمیت سمجھ آ جائے تو وہ ترقی کرنے لگ پڑتا ہے. پھر وہ سپورٹ کرتا ہے اور سپورٹ لیتا بھی ہے. یہ ایک وائس ورسا عمل ہے. اگر آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں, آپ کی عزت بڑھے گی, محبت کرتے ہیں, محبت بڑھے گی, کام آتے ہیں, آپ کے رکے ہوئے کام بھی ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو آپ دنیا کو دیتے ہیں, دنیا بھی آپ کو واپس وہی دیتی ہے. اور اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. شاہ صاحب, بہت سارے لوگ جو کینیڈا میں اس وقت مقیم ہے, ظاہر ہے وہاں پر ایک الگ کلچرل ویلیوز دیکھ رہے ہیں ان کے بچے, اور پاکستان میں جو ہے ہر چیز جو ہے ہماری یہاں پہ روٹس, کلچرل ویلیوز بالکل مختلف ہیں. اسی حوالے سے سوال ہے, کیا معاشرے کا بچوں پر اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, کوئی شک نہیں ہے, کچھ میم ہے, یہ بڑی اہم میم, یہ وہ والے میمز نہیں ہیں. یہ میم الف بے والا میم ہے. ایک ہے ماں, ایک ہے میڈیا, ایک ہے مولم, ایک ہے مولوی, اور ایک ہے معاشرہ. کتنے میم ہو گئے؟ 5. یہ 5 میم مائنڈ سیٹ کو بناتے ہیں بچوں کی. یعنی معاشرے کی, سوسائٹی کے لوگوں کی تربیت یہ 5 میم کے ذریعے ہوتی ہے. اب اس میں کیونکہ معاشرہ بہت ہی اہم ہے, معاشرے کے سٹینڈرڈ کیا ہیں, وہاں کلچر کیا ہے, وہاں ہیریٹیج کیا ہے, وہاں ویلیوز کیا ہیں, کس چیز کو اچھا سمجھا جا رہا ہے, کس چیز کو برا سمجھا جا رہا ہے, کس چیز کو ایک سٹینڈرڈ سمجھا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں مل بنا کے آخر کار کیا بناتی ہیں کہ کسی شخص نے کیسا بننا. مثال لے لیجئے کہ میں باہر ملا, وہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں کینیڈا میں, MP ہیں, شفقت صاحب. تو شفقت صاحب ایک بڑے محبت کرنے والے انسان ہیں, بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. 10 سال کے تھے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ محترمہ نے, بہت گریٹ خاتون, انہوں نے سٹرگل کر کے, محنت کر کے اپنے بچوں کو کامیاب کیا, اور وہاں سے ملتان سے سفر شروع کر کے وہ کینیڈا پہنچے, MP بنے, اور اپنے وہ جو فالوورز ہیں, جو ان کو ووٹ دیتے ہیں, ووٹرز ہیں اور ینگسٹرز کو, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے ایک ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. بڑی محبت مجھ سے کرتے ہیں, بڑے بھائیوں کی طرح. اب میں ان کو یہ چھیڑنے لگا بات, میں ان کو چھیڑنا کہہ رہا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں ایک MP ہوتے تو آپ کے ساتھ گن مین ہوتے, ڈالے ہوتے اور بندے ہوتے. آپ کینیڈا میں MP ہیں تو آپ عام لوگوں کی طرح چل پھر رہے ہیں. یہ تو اچھا کلچر ہے نا وہاں اچھا کلچر. اب جو سٹینڈرڈ ہے یہ معاشرہ بناتا ہے.
تو وہ میں نے تو باقاعدہ ان کی میں تعریف اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا واسطہ پڑا اور ان کے ساتھ ٹائم گزرا اور آخری دن اسپیشلی وہ اور بھابھی ملنے آئے تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ کتنا ہمبل انسان. اور ان کا جو ہلکا تھا ٹیریٹری, وہاں بھی مجھے کیونکہ جانے کا اتفاق ہوا, کیونکہ نعمان بخاری صاحب کی وہاں قبر تھی, تو لوگوں سے میں ملا تو انہوں نے سب نے تعریف کی اور انڈینز نے بڑی تعریف کی کہ یہ ایم پی جو ہیں کتنے پروگریسو ہیں اور کتنے کمال کے انسان ہیں اور اللہ نے انہیں کتنا ایک ظرف دیا اور کتنا حوصلہ دیا اور کتنے کوآپریٹو انسان ہیں اور برتھ لیڈر ہیں. میں تو ان کے ساتھ میں نے اٹھ بیٹھ کے دیکھا. اب یہ سٹینڈرڈز ہیں معاشرے جو بنے ہوئے ہیں, تو ہمیں معاشرے جیسا دیس ویسا بیس یہ بھی کہا جاتا ہے. تو معاشرہ بھی انسان کو بنا رہا ہوتا ہے. بالکل, معاشرہ ڈیفینیٹلی انسان کو بنا رہا ہوتا ہے. اچھا شاہ صاحب, بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہیں پر بھی باہر پاکستان سے باہر مقیم ہیں, ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گوروں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, سوال ان کی جو لائف سٹائل ہے, ان کی لینگویج ہے وہ انہی کی ہے, لیکن ان کے لیے کیا ایسا کرنا چاہیے کہ بچے اپنی جو گراؤنڈز ہیں, روٹس ہیں, کلچرل ویلیوز ہیں, ان سے جڑے رہیں, چاہے زبان کوئی بھی بولے لیکن اپنی آپ کے سوال میں جواب ہے وہ ایسے کہ دیکھیں روٹس مضبوط ہونی چاہیے. اگر جڑیں مضبوط ہوں تو پھر وہ شاخیں خود بلندی کی طرف پہنچ جاتی ہیں. تو اپنے گھر کا کلچر اچھا کریں, اپنے گھر میں اچھی ویلیوز لے کر آئیں, اپنا رشتہ اپنے لائف پارٹنر سے اچھا کریں اور اپنا اخلاق اچھا کریں, کر کے دکھائیں. دنیا کی سب سے بڑی تبلیغ جو ہے وہ کر کے دکھانا ہے, صرف زبان سے تبلیغ نہ ہو. تو اگر یہ چیزیں مضبوط ہیں تو آپ کا بچہ جو ہے وہ بے شک گورا کلچر میں رہے گا, وہ بڑا کچھ خیر. وہ جب گھر پر ماحول کوئی دیکھے گا تو ڈیفینیٹلی اس نے ہونا تو وہی ہے. اچھا شاہ صاحب, سوالات تو یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں, لیکن اب ہمارا سوال ہے آپ سے کہ آپ اپنی زندگی کے تجربات میں سے کوئی 3 لائف لیسنز جو آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گے تو پلیز شیئر کیجیے. دیکھیں میرے تو زندگی کے بے شمار ایکسپیرینس تجربے ہیں, لیکن میں اس سوال کو مولڈ کرتا ہوں. جو سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ شاہ صاحب اپنے 3 منتراز بتا دیں آپ کی کامیابی کے, یا وہ 3 منتراز بتا دیں. اس میں پہلا جو منتر ہے وہ محنت ہے. میں آج بھی اپنی 40-45 سال کی عمر پہ پہنچنے کے باوجود میں جتنی محنت کرتا ہوں, میری ٹیم یہ کہتی ہے یا میری فیملی یا میرے ارد گرد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ محنت جو ہے یہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ایک مزاج ہے, محنتی انسان کا جو مزاج ہے. اور اس محنت کو میں نے بڑی چھوٹی عمر میں شروع کیا. وین آئی واز اسٹوڈنٹ, میں خود سیکنڈ ایئر میں پڑھا تھا, میں نے فرسٹ ایئر کو میتھ پڑھانا شروع کر دیا. تو یہ اسٹرگل 17-18 سال کی عمر سے آج تک 26 سال زندگی کے گزر گئے ہیں محنت کرتے ہوئے. دوسرا جو منتر ہے وہ اخلاق ہے جی. آپ کا جتنا دل سے آپ کا یعنی آپ کا اخلاق بھی اخلاص پہ مبنی ہونا چاہیے. صرف ایک کسٹمر سروس کا, وہ ایک ہمارے دوست ہیں باری صاحب, باری صاحب ان کی لاہور میں باری موٹرز ہے, وہ اکثر کہتے ہیں کچھ لوگوں کی پلاسٹک سمائل ہوتی ہے, کمرشل سمائل ہوتی ہے, تو وہ کمرشلی سمائل کر کے اپنا کام تو کروا لیتے ہیں لیکن ڈیپتھ نہیں ہوتی. تو آپ کا رویہ, آپ کا اخلاق, آپ کی زبان, وہ دل سے آپ کو گریٹ ہونا چاہیے. تیسرا جو منتا ہے وہ ادب ہے. تو میں نے ہمیشہ قدردانی ادب, میں نے اپنے ٹیچرز, اپنے گروز, ان کے میں کام آیا ہوں. میرا ابیرا سمپل رول ہے, میرے مطابق یہ زبانی صرف کہنا, ہاتھ چومنا, گوڈے ہاتھ لگانا کوئی ادب نہیں ہے. ادب کا مطلب ہے کہ جس نے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی, اس کے کام آئے, آپ کی ذات سے اس کو خوشی ملے, آپ کی ذات سے اس کو اطمینان ملے, آپ کی ذات سے اس کو سیکیورٹی ملے. تو اگر آپ اپنے گرو, اپنے مینٹور اور اپنے بڑے اور اپنے پیرنٹس اور اپنے ٹیچرز, ان کی زندگی میں کچھ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. تو میری یہ 3 پریکٹسز رہی ہیں اور میں نے آزما کے دیکھا, کوئی آئی کیو کا چکر نہیں ہے, کوئی بڑے پڑھنے لکھنے کا چکر نہیں ہے. اگر آپ یہ 3 ویلیوز کو لے کے چلتے ہیں تو اللہ آپ کو بڑا عروج دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے شاہ صاحب. بلکہ آپ کا جو 3rd پوائنٹ ہے اس کو تو میں خود, کیونکہ ایک میری جو استاد ہیں انہوں نے ایک بار مجھے بولا تھا کہ بادب بامراد, بے ادب بے مراد, اور میں آج بھی اس کو ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ہم لوگ جب اپنی ویلیوز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تبھی ہم زندگی میں کچھ اچیو کر پاتے ہیں, تبھی ہم اپنی لائف میں خوش بھی رہ پاتے ہیں. شاہ صاحب آخری سوال ہے, اگر آپ کمفرٹیبل ہوں تو آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ریگریٹ ہے تو اس کے بارے میں بتائیں. یہ سوال میرے سے پوچھا جاتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا واسطہ ریگریٹ کے ساتھ نہ پڑے. تو بڑے ریگریٹس ہوتے ہیں. آگے ہوتا ہے اس کو ورڈ کہتے ہیں ریگریٹ مینجمنٹ, فیلئر مینجمنٹ. وہ آپ نے کیسے کی؟ تو کئی ریگریٹس ہیں. تو ایک ریگریٹ کوئی بتا دیں. میں چھوٹا تھا, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جا رہا اور نئی جو ہے نا یہ ایک کمپنی ہے جس کی کونز آنی شروع ہوئی. تو ایک میوزک سا چلتا تھا اور وہ کون والا جو ہے نا وہ کون آپ کو دیتا تھا. آپ نے میوزک نہیں بتانا نہیں تو کمپنی کی مشہوری ہو جائے گی. تو وہ ڈاکٹر صاحبہ وہ کون میں نے خریدی پہلی بار زندگی میں. ابھی میں کھانے لگا تو مجھے خبر نہیں تھی کہ جس وہ ایسے پیپر میں ہے اور میں نے اس کو پکڑا, میں یوں کروں گا
اور وہ نیچے اوپر سے گر جائے گی. بہت بڑا پچھتاوا تھا, یقین کریں. میرا دل کرچی کرچی ہو گیا کہ میرے پیسوں سے. کتنے سال کے تھے آپ شاہ صاحب؟ میں میرا خیال ہے تب میری عمر کو 12 سال تھی. تو 12 سال کے شاہ صاحب کی دل ٹوٹ گیا. 3 روپے کی وہ کون تھی. مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ ہم سب کو بھی ہوا. آپ کو بھی دکھ ہوا. تو اللہ آپ کی کونوں کو محفوظ رکھے. بہت شکریہ. اسی طرح بہت اچھا شاہ صاحب ہماری کانورسیشن رہی ہے, اور آپ نے جس طرح سے سب سوالات کے جوابات دیے ہیں, میرا خیال ہے اب جو لوگ پہلے ناراض تھے ان کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی ہوگی کہ ہمارے سوالات کے جوابات بھی آگے ہیں. اور اگر آپ بھی چاہیں تو آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کر سکتے ہیں, ہم اسے ضرور اپنے شو میں شامل کریں گے, اور شاہ صاحب سے ان کے جو جوابات ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر ضرور دلوائیں گے. ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ میری بات کاظم علی شاہ کے ساتھ, صرف اور صرف نیوز 1 پر. اپنی میزبان ڈاکٹر بیرا بابر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.